وہ لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے کچھ کون ہے وہ؟ مثلا اللہ تعالیٰ کس کی طرف نہیں دیکھے گا؟ تکبر سے کپڑا نیچے لٹکانے والا اور احسان جتانے والا، شابش. اور خواتین سے متعلق کوئی بات یاد ہو؟ کس عورت کی طرف اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور اس سے بات نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی، شوہر کے لیے تھینک فل نہیں ہوتی، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی. ہر وقت اسے اپنے شوہر سے شکایت ہی رہتی ہے، اور وہ شکایتیں دائیں بائیں ہر طرف وہ بیان بھی کرتی رہتی ہے. پھر ساتھ دیکھیے کہ ہر انسان میں کمی ہوتی ہے نا، ہر انسان میں کمی ہوتی ہے. شوہر بھی انسان ہے، اور زندگی میں ہو سکتا ہے کئی دفعہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہو یا آپ کی ضروریات پوری نہ کی ہو، اور کئی دفعہ کی بھی ہو. تو ایک شخص جو آپ کے ساتھ اچھا بھی کرتا ہے، اس کے آپ پر احسانات بھی ہیں، اور کچھ اس نے آپ کو تکلیفیں بھی دی ہیں، تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہر وقت؟ تکلیفیں، احسانات. تو اس سے وہ پین کم ہو جائے گی جو اس کی بے رخی یا بے نیازی یا تکلیف دہ رویے کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں. انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی نرم زمین ہوتی ہے، کوئی بنجر زمین ہوتی ہے، کسی پہ بات اثر کرتی ہے، کسی پہ کوئی نہیں کرتی. اب جہاں قسمت لکھی ہے شادی تو وہیں ہونی ہے. اب آپ جتنا مرضی رشتہ تلاش کریں، ضروری نہیں کہ جہاں آپ کی جا کے نظر ٹکے پھر اس کی ہر بات ہی آپ کو اچھی لگے، یہ نہیں پاسبل. نظر کس پہ رہنی چاہیے کہ جب دل میں آنے لگے نا کوئی شکوہ شکایت، تو سوچیں اس سے کیا کیا فائدہ مجھے پہنچا، اور وہ لسٹ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. اور جب دل میں کوئی ایسا ابال آنے لگے پھر فوراً لسٹ پڑھیں. مجھ سے اکثر جب کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں کوئی اچھا دن یاد کرو، کوئی ہے زندگی میں تمہارا کبھی اچھا وقت کوئی گزرا؟ کب گزرا تھا؟ غور کرو، سوچو. پھر کہتی ہاں فلاں وقت تھا، ایسا تھا. جو سچ بولتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں پھر صبر کرو، چند دن کے بعد وہ پھر اچھا ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں. زندگی اسموتھ نہیں ہے، اسموتھ سیلنگ نہیں ہے. اس میں کبھی طوفان آئیں گے، کبھی آندھی آئیں گے، اور کبھی بالکل اسموتھ سیلنگ ہوگی. ہر طرح کے دن آئیں گے، یہی تو امتحان ہے. تو پھر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ناشکری. اور خاص طور پر اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ بول کر بھی ادا کریں، لکھ کر ادا کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، تو آپ دیکھیں گے اس سے اور زیادہ تعلقات اچھے ہوں گے. شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن عموماً ہم وہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ہمیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے، ان کو نہیں بھولتے. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے اندر کڑن رہتی ہے، اور دوسرے شخص کو بھی جب نیگیٹو وائبز جاتی رہتی ہیں تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی دیکھ کے ہماری طرف اسمائل کر سکے. اور شیطان کا کام ہی منفی خیالات دل میں ڈالنا ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے ایک کے بعد ایک. تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتوں میں اس ناشکری کے رویے کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ یہ عورتوں میں زیادہ ہے نسبتاً. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت مینشن جب کرتے رہتے ہیں نا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. بھائی بس کر دو، کچھ وہ بھی ذکر کرو جو ملا ہے. صرف یہاں چپ لگا لینا، اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے. ہم دوسروں کی بے رخی پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے کہ شوہر کی وہ برداشت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس سے ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہیں. چلیے پھر اسی طرح بوڑھا زانی اور زانیہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. پھر تکبر کی وجہ سے زمین پر کپڑا لٹکانے والا. پھر والدین کا نافرمان. فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ داخل ہوں گے، نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا. والدین کا نافرمان، وہ صحیح بات بھی کریں تو ان کی سنی انسنی کر دے انسان. مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، مردوں جیسے کپڑے پہننا، مردوں جیسا ہیئر سٹائل رکھنا، مردوں جیسی باتیں کرنا، اور اپنے دماغ میں عورت ہونے کو حقیر سمجھنا اور مرد بن بن کے رہنا، ذہنی طور پہ مرد بن جانا. دیوس ہوتا بے غیرت مرد جو اپنی بیوی کی بے راہ روی کو دیکھ کر مائنڈ نہیں کرتا. ہمارے عام طور پر اس کو اوپن مائنڈیڈنس اینڈ براڈ مائنڈیڈنس کہتے ہیں. فرمایا 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. والدین کا نافرمان،
عادی شرابی دے کر احسان جتانے والا. ایک اور جگہ پر جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر کا بھی ذکر آتا ہے. پھر جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، جس نے جھوٹی قسم اس وجہ سے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لے. مثلا کسی کا مال چوری کیا اور پھر اگر کسی نے کہا کہ نہیں یہ تمہارا نہیں تو کہ نہیں اللہ کی قسم یہ میرا ہے، تو یہ جھوٹی قسم کھا کے اس نے کیا کیا؟ دوسرے کا مال ہتھیا لیا. تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نہایت غصہ ہوگا، سخت ناراض ہوگا. پھر اللہ کے فضل سے محروم رہنے والے لوگ. فرمایا جو شخص زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل روک لے گا. ذلت پانے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا. اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا. اسی طرح جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. کتنی زیادہ شرمندگی کی بات ہوگی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کے پہاڑ لانے والے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے. ایک ایک کام ان کا دنیا میں اتنا اچھا ہوگا کہ وہ لگے گا کہ بس جنت کے اونچے درجے میں جانے والے ہیں. یہ تو وہ کون ہوں گے سوچئے ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ کے پہاڑ اونچے اونچے ہیں، ان کی طرح نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ثوبان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، ہمیں پتہ چل جائے وہ کون ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں جا کھڑے ہوں. اب غور سے سنیے، آپ نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، یعنی رشتہ دار ہوں گے اور قریبی ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے. خرابی کیا ہے؟ غور سے سنیے. خرابی تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، اکیلے میں چھپ کے حرام کام کریں گے. تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اکیلے میں حرام کام کر رہے ہیں. وہ کون سے کام ہے جو اکیلے میں انسان حرام کر سکتا ہے؟ مثلا چوری. آپ قرآن کے حافظ بھی بن جائیں لیکن اگر آپ نے چوری کرنی نہیں چھوڑی تو انجام نہیں اچھا. اور کمپیوٹر پر ایسے چھپ کے رات کے وقت پروگرام دیکھنا جس میں فحش تصویریں ہوں، پورنوگرافی، اور چھپ کے حرام کام کرنا، زنا کرنا چھپ کے، اور چھپ کے شراب پینا، نامحرموں کے ساتھ تعلقات، چھپی دوستیاں، کسی لڑکے سے دوستی کر لینا جو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں اور چھپ کے اس کے ساتھ ملنے چلے جانا یا اس کو ٹیکسٹ میسیجز بھیجنا. اور کیا کام ہوتے ہیں چھپ چھپ کے؟ ہومو سیکشولیٹی، زنا تو بڑی بات ہے، لیکن کسی مرد کا مرد سے فزیکل تعلق، لڑکی کا لڑکی سے فزیکل ریلیشن شپ. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا یا کوئی نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے، ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، اب تو ایک کلمہ پڑھا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب صفائی ہو جائے گی. لیکن آزمائشیں تو قدم قدم پہ ہیں. جس چیز پہ دل کھٹک اٹھے، جو ضمیر پہ بوجھ بننے لگے، اس سے باہر نکل آئیے، کسی بھی طرح باہر نکل آئیے. نفس کی لذت کے کوئی ایسے کام جو حرام کے زمرے میں آتے ہوں ان سے نکلنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں اللہ ہی نکالتا ہے. اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اس حرام رستے کی طرف جانا چھوڑ دیں، اس سچویشن کو اوائڈ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہ وہ سب کے سامنے پلندہ کھل جائے اور پھر کیا بنے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا تو
سب خیر ہے نا. کیونکہ اگر ذرا بھی شک پڑے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کسی کو پتہ چل جائے گا تو پھر بہت شریف بن جاتے ہیں ایک دم. تو جو شخص کسی بھی حرام چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل اس کو دیں گے, دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں تو اللہ کے وعدے ہیں نا کہ انسان کہے کہ اللہ صرف تیری خاطر. باقی لوگوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے, اپنے نفس سے کچھ چھڑوانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, لیکن جو اس میں کامیاب ہو گیا, قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, نماز اس میں آپ دیکھیے آخر میں آئی ہے, ذکر اسم ربہ فصلی, پھر نماز پڑھی, وہ نماز ہے قابل قبول. لیکن اگر تہجد پڑھ کے یہ کام شروع کر دیے, تہجد سے اٹھے اور اٹھایا فون اور حرام قسم کے لغو اور لہو اور فحش قسم کے میسجنگ شروع کر دی, تو کیا فائدہ اس تہجد کا؟ یہ کوئی بھی اور اسی طرح قرآن کے نیچے موبائل رکھا ہوا ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر پھر نکال لیا, پھر فضول بات کی, پھر قرآن پڑھ رہے ہیں, پھر فضول بات کی. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا, اللہ تو جانتا ہے نا. تو کیا اللہ سے نہیں ڈر لگتا؟ اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, میرے رب نے فحش باتوں کو حرام کر دیا, چاہے ظاہری ہو چاہے چھپ کے ہو. لوگ کہتے ہیں ہم کون سا چھپ کے کر رہے ہیں, ہم تو سب کے سامنے کر رہے ہیں. چھپ کے بھی اور ظاہری دونوں ہی ٹھیک نہیں. اصل بات وہی ہے ڈرنے کی اور استغفار کرنے کی. کل بھی جو ہم نے پڑھا نا کہ ہر لمحے استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی اپنے آپ کے دھوکے میں نہ آئے کہ میں نیک ہو گئی ہوں. جب بچیاں تہجد پڑھنے لگتی ہیں, قرآن پڑھنے لگتی ہیں, حجاب کر لیتی ہیں, تو گھر والے کہتے ہیں چلو بھئی اب تو ہماری بچی بڑی نیک ہو گئی. تو وہ ایک امیج کتنا نیکی کا بن جاتا ہے. اب ایسا نیک بندہ اگر کوئی چھپ کے حرام کام کر رہا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ برا کر رہا ہے جو نیک نہیں ہے بظاہر. یہ نہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے, وہ بھی برا کر رہا ہے, مگر اس کی برائی زیادہ بڑھ جاتی. ہم جب ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پکڑ نہیں جاتے یا ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے یا ہمارے دوستوں میں سے کوئی کچھ نہیں کہتا, تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, مطلب اٹس اسٹل اوکے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب اللہ ہمارے گناہ کے اوپر پردے ڈالتا ہے, ہی از ایکچولی گیونگ اس اے چانس, ہی از ویٹنگ کہ ہم لوگ توبہ کریں گے, اور پھر بھی ہم اگر نہ کریں تو ہم نے اتنی بڑی اپرچونٹی مس کر دیتی ہے. بالکل. پھر خسارہ اٹھانے والے, جو اللہ کے اقتدار کو دور خیال کرتا ہے, یعنی اللہ نہیں مجھے پکڑتا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دور کر دے گا. جس نے حکمران کی جائز اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی, کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں اولو الامر کی جائز چیزوں میں اطاعت کا حکم دیا ہے, اور اگر جائز چیزوں میں کوئی اطاعت نہیں کرتا, بات ہی نہیں مانتا, تو وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر باتوں سے جیتنے والے کا انجام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو دوسرے سے زیادہ عمدہ طریقے سے بیان کرنے والا ہو, اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں اس بات پر جو میں نے اس سے سنی. پھر میں جس کے لیے اس کے بھائی کا حق دلا دوں تو وہ اسے نہ لے, کیونکہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. مثلا آپ کی چیز نہیں, لیکن آپ اتنی باتیں کر کے ایسا وکیل کرتے ہیں کہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتا ہے, اور پھر آپ کو وہ ناجائز پراپرٹی مل جاتی ہے, آپ اسے جائز کروا لیتے ہیں, لیگلائز کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ ہے ہی نہیں لیگل. تو دنیا کی نظر میں اگر وہ لیگل ہو بھی گئی تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کو وہ چیز نہیں دے رہا بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں, تو جس کا دل چاہے وہ لے لے اور جس کا دل چاہے چھوڑے. اچھا, بعض اوقات انسان چوری کیوں کرتا ہے, ایسے حرام کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے, کیا وجہ کیا ہوتی ہے اور کیا چیز اس کو مجبور کر رہی ہوتی؟ خواہشات. تو کامیاب وہ ہیں جو خواہشات پہ قابو پا لیں. قرآن مجید میں آتا نا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک حدیث ہے, عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا جنت میں سب سے پہلے مخلوق خدا میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے, یعنی لوگ ان کو اپنا گیسٹ نہیں بنانا چاہتے تھے.
ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یعنی خود مشکل میں پڑنے کے بجائے ان کو آگے ڈال دیا جاتا، اور اپنی حاجات وہ اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہی مر جاتے تھے. وہ اپنی حاجات اپنے سینوں میں لیے ہوئے مر جاتے، یعنی ان کو بھی اچھے کپڑے پہننے، اچھا کھانا کھانے، اچھے گھر میں رہنے، اچھی گاڑی، ان سب چیزوں کی خواہش ہوتی، مگر وہ کیا کرتے؟ وہ ان کے دل میں ہی رہ جاتی. یعنی صبر، اتنا صبر کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے اگلی دنیا بنائی ہے نا، نہیں دیا تب بھی ہم اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا کام نہیں چھوڑیں گے. وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے انہیں خواہشات کو. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو. فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یعنی ہم تو آسمانوں پہ رہتے ہیں اور چنے ہوئے ہیں، ہم ان کو سلام کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا. یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے، لیکن وہ انہیں پورا نہ کر پاتے تھے. چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے ان کے لیے آواز لگائیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ چونکہ ہمارے پاس زندگی کی اتنی آسائشیں نہیں جتنی بہت سے لوگوں کو ملی ہیں، اس لیے اگر وہ عبادت کرے تو کیا ہوا، وہ دین کا کام بھاگ بھاگ کے کرے تو کیا ہوا، ان کے تو وسائل بہت ہیں. وسائل کی کمی کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کے لیے لگائے ہوئے ہے تو اس کا اجر، درجہ، رتبہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو بڑی سہولتوں میں اور بڑے آرام میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. آخرت پر ایمان کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے جو اللہ نے کہا ہے اپنا فرض پورا کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر. وہ ہر وہ چیز دے گا جو چاہتا ہے انسان. بچوں کا مسلمان والدین سے ملنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں. وہ قیامت کے دن انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے کہ یہ لیں اپنے بچے. جیسے بیبی کیئر میں بچے ہوتے ہیں نا، چھٹی کے وقت ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے ماں کے. چلیے کتاب نکالیے تاکہ میں شفاعت کا باب آپ کو پڑھا دوں. شفاعت، سفارش، پیج 183. شفاعت کے بارے میں ہمارے ہاں یہ عام خیال ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے آپ نے ہمارے گناہوں کو رب کے حضور ضرور معاف کرانا ہے. اس شفاعت عظمیٰ سے ہم ضرور سرفراز ہوں گے. مزید یہ کہ شفاعت کے لیے ہم نے اپنی طرف سے بہت سی شخصیات کو بھی نامزد کر رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بھی ہماری سفارش کرے گا، جبکہ یہ تمام سہارے اور شخصیات مفروضہ ہیں، یعنی ہم نے خود ہی فرض کر رکھے ہیں. اس قسم کے خیال انسان کو مزید گناہ اور شرک پر بھی آمادہ کر دیتے ہیں. جب ہماری ذمہ داری کسی اور نے لے لی تو ہم کام کیوں کریں؟ شریعت میں شفاعت سے کیا مراد ہے، اس کا جائزہ درج ذیل تفصیل میں دیا گیا ہے. شفاعت کا مطلب ہے طلب الخیر للغیر. کیا؟ یہ بہت جامع اور مختصر چھوٹی سی پیاری سی تعریف ہے. طلب الخیر للغیر، غیر کے لیے خیر کا طلب کرنا، یعنی اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے خیر مانگنا. کوئی انسان کسی بادشاہ یا بڑے شخص تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے کسی گناہ کی معافی کے لیے کسی دوسرے مقرب انسان کا سہارا لے، یعنی جو اس کا کام کروا دے. کیونکہ شفاعت لفظ شفاع سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے دو، یعنی دو آدمی مل کر کوئی بات کہیں. شفاعت کا عمومی حکم کسی منصب والے یا مال والے انسان کے ہاں کسی نیک کام کے لیے شفاعت کرنا کوئی برا فعل نہیں ہے، کیونکہ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، سورۃ النساء 85. جو بھی اچھی سفارش کرے گا اتنا ہی اس کے لیے حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اتنا ہی اس کا نصیب ہوگا. اس طرح شافع یعنی سفارش یا شفاعت کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے، خواہ مشفوع لہو یعنی جس کی سفارش کی گئی ہو اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو. انڈر لائن کر لیں، یعنی جس کے لیے سفارش کی گئی اس کا کام ہوا یا نہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کو کرنے کا فائدہ ہو گیا.
تو یہ چیز انسان کو انکریج کرتی ہے نا کہ کسی کی سفارش کر دے. آگے تو اللہ کی مرضی. کیونکہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء. تم سفارش کیا کرو اس کا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش میں جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. تاہم سفارش صرف اسی شخص کے حق میں جائز ہے جس کا حق ضائع ہو رہا ہو یا اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو. یعنی اس کا حق ہے اس کو مل نہیں رہا, یا ڈر ہے کہ کہیں چھن جائے گا, یا کسی مباح امر میں یعنی حلال کام میں جس سے فائدہ ہونے کی توقع ہو. اگر کسی دوسرے کا حق مارنے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے متجاوز ہو یا کسی غلط فعل میں سفارش یا شفاعت ہو تو یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی پر تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. شفاعت کے بارے میں غلط قیاس. اکثر مسلمانوں نے شفاعت کے سلسلے میں انتہائی سنگین غلطی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دے دی, جیسے نعوذ باللہ کوئی عام انسان ہو, اور اس تک رسائی کے لیے اولیاء کرام اور صالحین کی سفارش یا شفاعت تلاش کرنے کی کوشش کی. یعنی کیا کہتے ہیں, ہم تو گناہگار انسان ہیں, ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, تو کوئی اور ہمارے لیے سیڑھی بن جائے, واسطہ بن جائے, اور یوں کہنے لگے کہ اے فلاں اللہ کے ہاں میری سفارش فرما دے. اس طرح وہ دو بڑی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. نمبر 1, کسی غیر سے دعا کرتے ہیں جو کہ ایک شرک اکبر ہے, کیونکہ ہم قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں, یعنی تجھی سے دعا کرتے ہیں. دوسرے, خالق کو مخلوق پر قیاس کرنے اور اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینے کی غلطی کرتے ہیں, کیونکہ مخلوق تک رسائی کے لیے تو انسان کی ضرورت ہے, مگر اللہ تک رسائی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. یہ یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو, کیونکہ مخلوق تو مشفوع لہو کی حاجت سے ناواقف ہے. یعنی انسانوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے, تو دوسرا آ کے اس کا مسئلہ سمجھا دیتا ہے, یا اس کے کسی حق کے ضائع ہونے سے لا علم ہوتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو خبیر و علیم ہے, وہ دلوں کے راز جانتا ہے. اس طرح بندہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے دربار میں براہ راست پیش کر سکتا ہے. ارشاد ربانی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سورۃ البقرہ. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں, تو میں قریب ہوں, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اسی طرح ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آؤ میرے پاس, تو پھر ہمیں ڈائریکٹ اسی کے پاس جانا چاہیے. آخرت میں شفاعت. آخرت میں شفاعت کا کیا تصور ہے؟ اس دن ہر طرح کا اختیار اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہوگا, اور کسی کو اس کے حکم سے روگردانی کی ہمت نہ ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. سورۃ الانفطار. اور تمہیں کیا معلوم کہ روز قیامت کیا ہے, پھر تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے. وہ دن کہ کوئی جی کسی بھی جی کے کچھ مالک نہ ہوگا, یعنی کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہ ہوگا, اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا. قیامت کے روز مختلف شفاعتیں ہوگی, نیز دنیا کی شفاعت کے مقابلے میں ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہوگا. چنانچہ آخرت کی شفاعت کی 2 اقسام ہیں. کیا ہے؟ 2 اقسام. غیر مقبول شفاعت جو قبول نہیں ہوگی. الف, ان معبودوں کی شفاعت جن کی پوجا اللہ کے علاوہ کی گئی, خواہ وہ معبود فرشتے ہوں, انبیاء ہوں یا نیک آدمی, یا جن اور شیطان یا حیوانات اور جمادات, ایسوں کی شفاعت قطعاً قبول نہ ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہہ دیجئے بھلا وہ نہ کسی شے کے مالک ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں, تب بھی کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری سفارش ہے. اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری سفارش ہے. جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے اور ازروی قرآن کافر ہے, لہذا ایسے افراد کی شفاعت انہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی.
نمبر 2 وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ کی اجازت لیے بغیر کی جائے یا اللہ تعالیٰ مشفوع لہو سے راضی نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو شرائط کیا ہے شفاعت کی؟ نمبر 1 اللہ کی اجازت سے ہو، اور نمبر 2 اس کے لیے انسان سفارش کرے جس کے لیے اللہ راضی ہو کہ سفارش کی جائے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی سورۃ الانبیاء، اور وہ سفارش نہ کریں گے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو. اسی طرح وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے کہ ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور خوش ہو. یعنی چاہے کوئی فرشتہ ہی سفارش کرنے چاہے تو اس کی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی. اب ہے مقبول شفاعت. پہلی کون سی تھی؟ غیر مقبول. اور اب کیا ہے؟ مقبول، یعنی جو قبول ہو جائے گی، جو فائدہ دے گی. اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور نمبر 2 تمام انبیاء، اولیاء، صالحین اور شہداء کی شفاعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اسے شفاعت عظمیٰ کہا گیا ہے. شفاعت کا یہ مقام محمود ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا سورۃ بنی اسرائیل 79. اور رات کی گھڑیوں میں تہجد پڑھا کیجیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے گھبرا اٹھیں گے اور سورج ان سے قریب آ جائے گا، یہ حدیث یاد ہے میں نے آپ کو تفصیلی سنائی تھی، تو لوگ اس کی تاب نہ لا سکیں گے. آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا، کیوں نہ کسی کو سفارش شفاعت کے لیے کہا جائے. چنانچہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، خدا را ہماری سفارش اللہ کے ہاں کر دیجئے. جس پر حضرت آدم جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آج کے دن شدید ہے. دوسرا مجھے اپنی غلطیاں بھی شفاعت سے روکتی ہیں. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی یوں ہی جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے چونکہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی لہٰذا میں اس کا اہل نہیں. سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ بھی اپنی غلطی پر پشیمان ہوتے ہوئے انکار کر دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف تمام لوگ رجوع کریں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قتل والی غلطی یاد کرتے ہوئے انکار کر دیں گے. لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار فرمائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کو کہیں گے. چنانچہ تمام افراد میرے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر عرش الہی کے نیچے سر بسجود ہو جائیں گے، یعنی سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. یعنی اب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے شفاعت کے لیے. شفاعت کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی حالت زار بیان کریں گے، جس کے جواب میں ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جنت میں پہلے وہ افراد داخل ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. سب سے پہلے وہ نکال کے بھیج دیے جائیں گے، اللہ ہم کو بھی اس میں ڈال دے. چنانچہ میری امت کا ایک گروہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا. یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا. اسی طرح آپ کی شفاعت ان افراد کے لیے بھی قبول کر لی جائے گی جن پر آگ ان کے گناہوں کے باعث واجب ہو گئی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی. ہر نبی نے اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی، میں نے اپنی دعا چھپائے رکھی اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق طلب کیا. یہ ہے نا عقل مندی کے لیٹر آن بڑے فائدے کے لیے وقتی اپنی چیز کو کنٹرول کر لینا. جو بھی میری امت میں سے شرک میں مبتلا نہ ہوگا اسے یہ شفاعت نصیب ہوگی. مقبول شفاعت کی دوسری قسم فرشتوں، انبیاء اور علماء اور شہداء کی شفاعت ہے. جہاں تک فرشتوں کی شفاعت کی قبولیت کا تعلق ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ سورۃ النجم 26. کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے، ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور خوش ہو. انبیاء اور صالحین اور علماء کی شفاعت بھی قرآن سے عموماً اور سنت سے خصوصاً ثابت ہے.
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور نہیں نفع دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش. اور لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور نہیں تم مالک بنو گے سفارش کے مگر جس نے لیا ہو اللہ کے ہاں کوئی وعدہ. اور ان آیات سے معلوم ہوا کہ دوسری بہت سی شفاعتیں بھی ہوں گی. یہ آیات عام ہیں، سنت ان کو خاص کرتی. ابن ماجہ، بہقی اور بزار نے روایت کیا ہے کہ یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. قیامت کے دن 3 قسم کے افراد سفارش کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، شہید اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کرے گا. یہ تمام شفاعتیں صرف 3 امور کی بنیاد پر مقبول ہوں گی. نمبر 1، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. نمبر 1 کیا؟ اذن ہو. ترجمہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اذن کے بغیر. نمبر 2، رضامندی اللہ کی، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو. نمبر 3 کہ وہ شفاعت کسی کافر یا مشرک کے حق میں نہ ہو، کیونکہ ان کا جہنم میں ہمیشہ رہنا بہت سی آیات سے ثابت ہے. لہٰذا ایک مومن کو شفاعت کی حرص صرف اللہ سے رکھنی چاہیے اور یہ طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہو، کیونکہ بعض افراد کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سفارش قیامت کے دن قبول نہ ہوگی. جب آپ حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آپ سے دور ہٹا لیے جائیں گے. آپ فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، انہیں اس سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو یہ جواب دیا جائے گا کہ تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین کے ساتھ کیا کیا. لہٰذا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طالب ہو اسے یہ شفاعت اللہ سے مانگنی چاہیے، پیغمبر سے نہیں. اور 3 امور کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور ہر قسم کے شرک سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، یعنی شرک نہیں کیا. نمبر 2، کثرت سے عمل صالح کرے، کیونکہ آپ سے کسی نے جنت میں آپ کی رفاقت کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کرو. نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے. ان کے لیے وسیلہ طلب کرنا چاہیے جو کہ جنت کے درجوں میں اعلیٰ درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سأل لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاعہ، جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے سفارش واجب ہو گئی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 السلام علیکم.